السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمحریر بائی عمارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 32 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ احروان۔ سورج کی نرم کرنیں محل کی دیواروں پر سنہری دھاگے بن رہی تھی۔ محل کا مشرقی حصہ جو زنان خانے کی حدود میں آتا تھا، اس کے ایک کمرے کی وسیع بالکنی جو محل کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے محل زیادہ تر حصہ دور دور تک دکھائی دیتا تھا، وہاں نیلوفر نرم ملائم قیمتی قالین پر بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں کو اس کے ساتھ ہم وقت موجود ہونے والی چھوٹی خادمہ نے مہارت سے چوٹی میں بنا ہوا تھا۔ سونے کی خوبصورت بیلیں جن سے مصنوعی رنگ برنگی پھول جڑے تھے اس کی چوٹی میں پروئے گئے۔ اس کی صاف جلد کو وہ نرم دھوپ بھلی لگ رہی تھی۔ وہ آس پاس چمبیلی موتی اور گلاب کی خوشبو فضا میں بکھری طبیعت کو تازگی دے رہی تھی۔ شہزادی صاحبہ، آپ نے بہت مشکل کام نہیں چن لیا۔ کیا آپ کو یقین ہے آپ اسے پورا کر پائیں گی؟ کینوس پر چلتا نیلوفر کا ہاتھ رکا۔ اس نے ریشمی پوشاک کی آستین کوہنی تک موڑ رکھی تھی۔ خاتمہ کی بات پر اس نے ہاتھ میں تھاما برش لکڑی کی طباق میں رکھا۔ نیلوفر جس کینوس پر کام کر رہی تھی، اس نے دائیں طرف شہنشاہ سلیمان کی جوانی کی تصویر تھی اور بائیں طرف شہزادہ داؤد کی۔ اس تصویر میں وہ 1 سال کا تھا اور شہنشاہ سلیمان کی گود میں تھا۔ مریم، یہ تحفہ کوئی نہیں دے سکتا، تبھی میں دے رہی ہوں۔ مجھے عام تحائف دینے نہیں پسند۔ اب دیکھو، کسی نے کبھی سوچا ہوگا کہ کیوں نہ داؤد کی جوانی کی تصویر بنائی جائے، لیکن یہ چیز میرے ذہن میں آئی اور مجھے یقین ہے شہنشاہ کو 100% پسند بھی آئے گی، چاہے شاید وہ ایسے نہ دکھتا ہو، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ تصویر حقیقت سے قریب ہی بنے۔ اس نے ایک صاف برش اٹھایا، ایک نظر داؤد کی تصویر پر ڈالی، پھر دوسری نظر شہنشاہ سلیمان کی جوانی کی تصویر پر۔ اب وہ اسی حساب سے اس کے چہرے کا خاکہ بنا رہی تھی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا شہنشاہ اس تصویر کو دیکھ کر دکھی ہو جائیں گے؟ مریم نامی خادمہ مستعد بیٹھی، اب رنگوں کے مزید چھوٹے چھوٹے پیالے نیلوفر کے سامنے رکھنے لگی۔ نیلوفر کی خاص خاتمہ بنے اسے 3 سال ہوئے تھے۔ وہ محل اپنی ماں کے ساتھ 13 سال کی عمر میں آئی تھی۔ نیلوفر نے خود اپنے کمرے کی اور ذاتی کاموں کے لیے اسے چنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی، جس کا زوم مریم کو ہر چیز سے زیادہ تھا۔ وہ باقی خادماؤں کے سامنے اتراتی پھرتی تھی کہ کیسے نیلوفر اس سے باتیں بھی کرتی ہے۔ ان میں سے کئی رات گئے اس کے انتظار میں ہوتی تھی تاکہ وہ انہیں بتا سکے کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ مریم انہیں نیلوفر اور اس کے بیچ ہونے والی باتیں ضرور بتاتی تھی، لیکن وہ عقل مند تھی۔ اسے اپنی ماں کی یہ بات اچھی طرح یاد تھی کہ شاہی خاندان کی ذاتی باتیں چاہے کتنی ہی چھوٹی ہوں، انہیں کسی کو بتانا نہیں ہوتا، اور وہ احتیاط بھی برتتی تھی، ورنہ اب تک کب کی وہاں سے نکالی جا چکی ہوتی۔ وہ دکھی ضرور ہوں گے، لیکن وہ کم از کم اپنی بیٹی کی جوانی کی جھلک دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ وہ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ ان کا بیٹا کیسا دکھتا ہے۔ پیچھے کمرے میں چلتی قندیل کے پاس رکھے عطر دان میں سے نکلتی عود کی خوشبو سے پورا کمرہ معطر تھا۔ تبھی دفتن کمرے میں شیر کو داخل ہوا۔ اس کا رخ بالکنی کی جانب ہی تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بہن اس وقت کہاں بیٹھی ہے۔ نیلوفر! وہ وہیں سے بآواز بلند پکارتا بالکنی کی دہلیز کی طرف بڑھا۔ وہ بے ساختہ چونکی، پھر تصویر کو دیکھا، چہرے پر فکر مندی امڈ آئی۔ مریم، اسے روکو فوراً، یہاں نہیں آنا چاہیے، اسے پورے محل میں ڈھنڈورا پیٹ دے گا۔ مریم اس کے حکم پر فوراً اٹھی اور بالکنی سے اندر کمرے میں آئی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے، شہزادی نیلوفر نے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ بوکھلاہٹ بھری ہچکچاہٹ سے اس کے سامنے دیوار بن گئی۔ عقب میں نیلوفر اٹھی اور بالکنی کا پردہ کھینچ کر اندر آ گئی۔ تم اس طرف نہیں جا سکتے، اور خواتین کے کمرے میں کیا ایسے داخل ہوا جاتا ہے بنا اطلاع دے؟ اس نے غصے سے اپنے اس شیطانی بھائی کو دیکھا۔ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، کیا مجھے کمرے میں آنے کے لیے ان تکلفات کی ضرورت ہے؟ اس نے چہرے پر معصومیت طاری کی، اسے معلوم تھا کہ اس نے غلطی کر دی ہے۔ کیا کسی شہزادے کا یہ صفائی دینا مناسب ہے شیر کو؟ میں تمہاری شکایت لگانے والی ہوں آج۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیلوفر اس کی دکھتی رگ چھیڑ بیٹھی تھی۔ سب جانتے تھے ایسی شکایت پر بابا کتنا برا مانتے تھے، اور اگر انہیں پتہ چلتا کہ وہ بنا دستک کے ان کے کمرے میں گیا ہے تو شاید وہ مزید
غصہ ہو جاتے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے، کسی بھی حرکت پر اپنی کم عمری کی صفائی دینا شاہی خاندان میں ہونے والی سب سے بڑی غلطی ہے۔ عادتیں بچپن میں سکھائی جاتی ہیں، اور اگر محل میں کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو اس پر اس تعلیم کا اثر نہیں ہو رہا جو انہیں دی جا رہی ہے۔ وہ کمرے سے منہ پھلائے نکل چکا تھا۔ پیچھے کھڑی نیلوفر نے سکون کی ایک گہری سانس لی اور بالکنی کی جانب پلٹی۔ سالگرہ میں 2 دن ہی تو تھے، اسے زیادہ وقت اس تصویر پر لگانا تھا تاکہ وہ جلد از جلد پوری ہو سکے۔ ماسٹر، اس کا حلیہ صبح سے از حد مختلف تھا۔ گرے کلر کا سویٹر اور سیاہ جینز پہنے وہ الماری کھولے اپنی کوئی فائل ڈھونڈ رہی تھی۔ چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھیں، فائل نہ ملی تو چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ فون پر وقت دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ بظاہر وہ پورا دن اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ اسکول سے کولیگز کے مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ انہیں ریسکیو کیا۔ ان کی ٹیم اس ٹرانسفر پر بے حد خوش تھی۔ انہیں اسکول کی دوسری برانچ بھیجا جا رہا تھا جو ماسٹر سے 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع پوچیٹل لامی گاؤں میں تھی، لیکن اس کے اندر کا بھاری پن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ خود کو اپنی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی بھی پوری الماری چھاننے کے باوجود وہ فائل نہ ملنے پر دوبارہ بے خودی کے عالم میں الماری دوبارہ چھان رہی تھی۔ چہرے پر پریشانی اور اکتاہٹ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ اس نوٹیفیکیشن کے انتظار میں تھی جو براق کے میسج کرنے پر بجتی تھی۔ اس کا دماغ مسلسل اس انتظار میں تھا، کسی بھی نوٹیفیکیشن پر وہ فون لپک کر اٹھاتی۔ واٹس ایپ ریفریش کرتی، لیکن کچھ نہ پا کر دل پسے مردہ سا ہو جاتا تھا۔ اس کا سر درد، دل کا بھاری پن بڑھنے لگتا۔ اندر ہی اندر کوئی غبار جمع ہو جا رہا تھا، جسے اسے معلوم نہیں تھا کیسے ختم کرنا ہے۔ اف! وہ سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے چند گہری سانسیں لینے کے لیے کوشش کی، آنکھیں سختی سے میچ کر خود کو ہلکا کرنے کی اس نے دماغ خالی کرنا چاہا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی، پھر فون اٹھایا۔ کیا میں میسج کر کے پوچھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اسے ایک دفعہ مجھے میسج تو کر دینا چاہیے تھا۔ پھر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نگاہیں واٹس ایپ میں کھلے اس کے کانٹیکٹ پر تھی۔ اس نے انگلی کے پورے میسج باکس میں ٹائپ کرنا شروع کر دیا، ہیلو، ساتھ میں بے حد گرم جوشی سے خود خوشی ظاہر کرتا ہوا ایموجی لگایا۔ تم کبھی پوچیٹل گئے ہو؟ کیسی جگہ ہے؟ وہ میسج اس کی کیفیات کے بالکل برعکس تھا۔ اس وقت کوئی اس کی حالت دیکھتا اور پھر وہ میسج تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک ہی شخص ہے۔ اس نے اسے بھی ابھی تک ٹرانسفر کا نہیں بتایا تھا۔ وہ اس کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اسے بھی وہ خبر بچا کے رکھنی تھی، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تاکہ ان دونوں کے بیچ بات شروع ہو۔ اس نے پورا دن اسے میسج نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے یوں اچانک گھر جانے پر ناراض نہ ہو گیا ہو۔ وہ ایک دم فکر مند ہوئی، شاید اس نے اس کے گھر جا کر غلطی کر دی تھی۔ کتنی ان ایتھیکل تھی وہ۔ اب ہر کسی کو سرپرائز تھوڑی نہ ہوتے ہیں پسند۔ اس نے اپنا ماتھا مسلا، پھر ٹائپنگ شروع کر دی۔ شاید تم میرے یوں اچانک آنے پر برا مان گئے ہو۔ آئی ایم ویری سوری، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میسج بھیج دیا گیا۔ دونوں گھٹنوں کے گرد باہیں پھیلائیں۔ قالین پر بیٹھی الائزہ کے چہرے پر فون کی روشنی پڑ رہی تھی۔ الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اسے بند کرنا بھول چکی تھی۔ اندر بے ترتیب کپڑے دکھائی دیتے تھے، اس کے چند شرٹس زمین پر گری پڑی تھی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی کھلی دراز بھی بے ترتیب تھی، لیکن وہ سرخ فائل جس کی وہ تلاش میں تھی وہ بالکل سامنے رکھی تھی۔ جس چیز کو ڈھونڈنے میں اس نے 2 گھنٹے صرف کیے تھے وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکیں، کیونکہ اس کا ذہن اسی جواب کے انتظار میں تھا جس کے لیے اس نے کئی سوال مزید گڑھ لیے تھے جو وہ اسے بھیجنے والی تھی۔ اب بھی اس کے کانٹیکٹ میں موجود پچھلی چیٹ کو اوپر نیچے کیے جا رہی تھی۔ وجہ کچھ نہیں تھی، بس وہ اس کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ دفتر میں مخصوص نوٹیفیکیشن بجائے اس کے دل نے 1000 دھڑکنیں مس کی۔ کمرہ ایک لخت روشن لگنے لگا۔ اس کے دل اور دماغ پر چھایا بوجھ رفو چکر ہو چکا تھا۔ اندر بڑھتے سیاہ غبارے کے مرغولے کہیں دب چکے تھے، گویا کوئی دوا کام کر گئی ہو، اور درد کے بعد کا سکون اس کے چہرے پر پھیلا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کا میسج پڑھنے لگی، نہیں، میں نے تمہارے آنے پر برا نہیں مانا۔ پوچیٹل ایک دفعہ گیا تھا کام کے سلسلے میں۔ اچھی جگہ ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے دل نے کیا کر رہی ہو تم پر پھر سے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ اس کا
پوچھ رہا تھا، تتلیاں اس کے ارد گرد اڑنے لگی تھی۔ وہ بے ساختگی کے عالم میں مسکراتے ہوئے بستر تک گئی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر فرصت سے لیٹ گئی۔ کمرے کی بے ترتیبی اسے تنگ نہیں کر رہی تھی کیونکہ اب وہ خوش تھی۔ میں لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کر رہی تھی۔ اسکول سے بہت کام مل رہا ہے آج کل۔ اس کی انگلیوں نے تیزی سے یہ جھوٹ داغا، پھر اس کے بعد اس نے پورے دن کی ایسی ہی روادار پیش کی جس میں اس نے بیکری میں بہت سارا کام کیا۔ بیکری کے پاس رہنے والی بلی کو نہلایا اور پھر اسے کھانا بھی دیا۔ بیکری میں جو خواتین آئیں، ان میں سے ایک کے آرڈر کے اس نے پیسے نہیں لیے کیونکہ وہ بہت پریشان تھی اور اسے اچھا نہیں لگا ایک پریشان عورت سے پیسے لینا۔ الائزہ جانتی تھی وہ سب حقیقت نہیں ہے، لیکن اسے یہی جواب دینا تھا۔ ایسے ہی جواب دیتی تھی وہ۔ اب وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا پورا دن اس کے میسج نہ کرنے کی وجہ سے کیسے خراب گزرا۔ میں سوچ رہا تھا ہم کہیں ملتے ہیں، کیا کہتی ہو تم؟ اس کی بات پر وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں فری ہوں، جب تم بولو، جہاں بھی۔ اس نے جھٹ سے جواب بھیجا۔ پرفیکٹ، پھر میں تمہیں ٹیکسٹ کر دوں گا۔ فی الحال مجھے جانا ہے، اگر تم برا نہ مانو تو۔ اس کا جواب آیا۔ الائزہ کا چہرہ بجھ گیا۔ ابھی بھی تو ان کی بات شروع ہوئی تھی، اب وہ جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر پھر سے عجیب سی ایک تھکن چھا گئی تھی۔ فون کے باہر کی دنیا بے رنگ سی دکھائی دینے لگی۔ اب اسے پھر سے اس کے میسج کا انتظار کرنا تھا۔ اسے بات بند کر کے اب وہ ملاقات کے لیے باتوں کے موضوعات سوچنے لگی۔ اس کے ذہن میں باقاعدہ اب مناظر ابھرنے لگے۔ وہ کیسے بیٹھی ہوگی، کس انداز سے بولے گی، وہ جواب دے گا تو کس طرح اپنی حاضر جوابی سے اسے حیران کر دے گی۔ وہ اس کی باتوں پر ہنسے گا، شاید اس کے ہاتھ پر گرم سوپ بھی گر جائے۔ وہ اس کی فکر میں یکدم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، پھر اس ویٹر پر برس پڑے گا۔ شاید ویٹر کا مینیجر بھی وہاں آ جائے، کیا پتا ویٹر کو ہوٹل سے ہی نکال دیا جائے، یا پھر اگر اس کے ساتھ چلتے چلتے اچانک سے کسی روڈ کی سائڈ سے کوئی گاڑی اسے بری طرح ٹکر مار دے، وہ خون میں لت پت وہیں بے ہوش ہو جائے۔ وہ متوحش سا اسے باہوں میں اٹھائے، بار بار اس کے چہرے کو تھام کے اسے آنکھیں کھلی رکھنے کا بولے۔ اپنے کمرے میں موجود الائزہ ذہنی طور پر اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ بے رنگ دنیا ان سوچوں کے باعث رنگین ہونے لگی، ہر طرف بہار چھانے لگی، اور اس کی مسکراہٹ وہ اپنی مسکراہٹ دیکھنے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ بیڈ کی چادر جسے وہ طے کر رہی تھی اسے وہیں چھوڑ دیا۔ سائڈ ٹیبل سے پچھلی رات کا بڑا جگ جسے ابھی بھی اس نے اٹھانے کا سوچا تھا، وہ اسے اٹھانا یاد ہی نہیں رہا۔ شیشے میں نظر آتے اپنے چہرے کو ایک لمحے کو دیکھتے اسے اندازہ ہوا کہ وہ خوبصورت ہے۔ اس کی مسکراہٹ بھی خوبصورت ہے۔ جو گندمی رنگت سے اسے احساس کمتری میں ڈالتا تھا، اب وہ پرکشش ہے، یا شاید اس کی شخصیت پر کشش ہے۔ اگر براق اسے پسند کرتا تھا تو واقعی وہ خوبصورت ہے۔ اہروان محل کے قلعوں میں سے ایک مینار، جس میں بنی جا بجا راہداریوں اور کمروں کی کھڑکیاں باہر کو کھلتی تھی۔ ان میں سے ایک کھڑکی جس کے دونوں بڑے بڑے پٹ کھلے ہوئے تھے، اس کھڑکی کے اوپری طرف لکڑی میں ایک سوراخ سا تھا جس میں دو چڑیاں شور مچاتی گھونسلہ بنانے کے لیے تنکے جمع کر رہی تھی۔ ہوا کے ایک سرد جھونکے سے مطب میں انماہک سے کام کرتے صالح مراد کے داڑھی کے بال لہرا سے گئے تھے۔ لکڑی کی میز ان کے سامنے کتاب کھلی پڑی تھی۔ آتش دان میں جلتی آگ کے اوپر ایک چھوٹی سی دیگچی رکھے میز پر ترتیب سے رکھی گئی جڑی بوٹیوں کو وہ کتاب پر ایک نظر ڈال کر دیگچی میں ڈالتے جا رہے تھے، جب مطب کا بھاری دروازہ زور سے کھلا اور ایک سپاہی اندر داخل ہوا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کے یوں اچانک اندر آنے پر حیران بھی ہوئے۔ صالح صاحب، قیام جلیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار؟ ان کے ہاتھ میں موجود پتے زمین پر پھیل گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے سپاہی کے قریب آئے۔ اس کے پاس سے شہنشاہ کا اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ کیا؟ وہ سکتے میں آئے۔ جھریوں زدہ چہرے کو تفکر نے لیا۔ اوہ، یہ لڑکا، مجھے معلوم تھا یہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ انہوں نے بے چینی اور فکر مندی سے مٹھیاں بھیجی۔ آپ کو میموز صاحب نے طلب کیا ہے۔ صالح مراد کے ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے سر ہلا گئے۔ پیچھے رکھے مٹکے سے انہوں نے پانی کا پیالہ بھرا اور پھر وہ پانی آتش دان میں موجود جلتی آگ پر پھینکا۔ آگ بجھ کر محض دھوئیں میں تبدیل ہوئی۔ پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ دوسری جانب جہانگیر سلطان شیر کو وہ قاضی صاحب محل کی ایک وسیع راہداری میں ساتھ
ساتھ چلتے شیر کوہ کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے۔ تبھی ایک سپاہی راہداری میں داخل ہوا۔ پہلے جھک کر سلام پیش کیا، پھر جو خبر انہیں سنائی، اس پر قاضی صاحب نے جہانگیر سلطان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا جو لمحے بھر میں تبدیل ہوئے تھے۔ میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں قاضی صاحب۔ جو حکم سلطان۔ قاضی نے ہاتھ باندھتے سر کو خم دیا۔ بابا اسے کیوں گرفتار کیا ہے؟ شیر کو کا چہرہ تاریک سا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر تیزی سے جہانگیر سلطان کی جانب دیکھا۔ شیر کو تم اپنے کمرے میں جاؤ، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ سہم گیا۔ جہانگیر سلطان سپاہی کے ہمراہ جا چکے تھے۔ قاضی صاحب کے پاس محل کے 2 آدمی آ چکے تھے جن سے وہ بات کرنے میں مگن ہو گئے تھے۔ شیر کو نے خود سے چند قدم کے فاصلے پر چلتے اس غلام کو دیکھا جو اس کے ساتھ کسی سائے کی مانند جڑا رہتا تھا۔ کیا چچا جان دربار میں ہے؟ اس نے غلام سے استفسار کیا۔ نہیں جناب، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ شیر کو اس کی بات پر کسی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا جہانگیر سلطان کی اجازت کے بغیر جو کچھ وہ کرنے والا تھا اس پر اسے سخت سزا مل سکتی تھی، لیکن اسے اس وقت صرف ایک شخص کی پرواہ تھی جو اس کا چچا زاد تھا۔ وہ اس وقت اسے قید میں ڈالا گیا تھا۔ سحرسار شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ چپکے سے سرائے سے نکل آئی تھی اور اب کمرے میں اپنے صندوق کے سامنے بیٹھی کپڑے تیزی سے اس چرمی تھیلے میں ڈال رہی تھی جس سرائے کی بات اس پادری نے کی تھی۔ یہاں سے جانے والی سامان کی گاڑی وہاں رکتی تھی۔ لالی نے کچھ معلومات سے اسے دے ڈالی تھی۔ وہ اس کی اس بات پر بہت ناراض ہوئی تھی کہ وہ کچھ بھی بتائے بغیر یوں احروان جا رہی تھی۔ پہلے اس نے شدید احتجاج کیا تھا، لیکن پھر جب اس نے اس سے وعدہ کیا کہ خود کو خطرے میں نہیں ڈالے گی اور اسرا خاتون کے گھر رہے گی جو اس کے رشتہ دار ہیں، تو بالآخر وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ ابھی بھی وہ باورچی خانے سے اس کے لیے کھانے کی خوش اشیاء لینے گئی تھی۔ اس نے ضروری سامان تھیلی میں ڈال دیا جس میں کپڑے، 2-3 مختلف رنگوں کے چوغے، جوتوں کا ایک اضافی جوڑا اور کپڑوں میں لپٹی وہ کتاب تھی۔ اس نے خود کو مردوں کے حلیے میں ڈھالا ہوا تھا۔ چہرہ پوری طرح سیاہ کپڑے میں ڈھلک گیا تھا۔ چوغا پہننے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس حلیے کے پیچھے کوئی لڑکی تھی۔ کمرے سے نکل کر اس نے سیڑھیوں سے نیچے جھانکا۔ نیچے کی منزل خالی تھی۔ وہ دبے پیروں کے ساتھ بنا آواز پیدا کی نیچے چلی آئی۔ اس نے آہستگی سے بیرونی دروازہ کھولا۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھوں نے ایک محتاط نظر اپنے پیچھے ڈالی۔ وہ کسی سیاہ پتھریلی بلی کی مانند وہاں سے نکل آئی تھی۔ الف سرائے کے قریب گھوڑا گاڑی کے مقابل کھڑی بوڑھے کوچوان کو بغداد کو سامان کے بارے میں ہدایات دے رہی تھی۔ پھر اس نے گرد و پیش کا طائرانہ نظروں سے جائزہ لیا اور گھور کے قریب چلی آئی۔ اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہے جو تمہیں کرنا ہے۔ بوڑھا بغداد اس کی رازداری پر الجھ کے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کسی ہامسکوئے کی سرائے تک چھوڑنا ہوگا، لیکن تم اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن کسے؟ وہ اچھمبے کے عالم میں بولا۔ پھر اس کی نظریں سرمئی چوغے میں اس کی جانب آتے نوعمر نوجوان پر پڑی۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے محض آنکھیں دکھ رہی تھی۔ پریسا کو اسے وہاں کسی اہم کام سے جانا تھا۔ الف بغداد کی نظروں کے تعاقب میں بڑی۔ لالی اب تک نہیں آئی؟ لالی کو وہاں نہ دے کر وہ تیزی سے پوچھ بیٹھی۔ بغداد پریسا کی آواز سن کر بھنچکا رہ گیا تھا۔ جسے وہ نوعمر نوجوان سمجھ رہا تھا وہی پریسا تھی۔ وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ تمہیں اسے یوں اکیلے نہیں بھیجنا چاہیے۔ بغداد نے ناگواری سے الف کو دیکھا۔ اسی لیے تو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ کسی اور پر میں بھروسہ نہیں کر سکتی، اور ہامسی کوئے کی سرائے میں میری ایک جاننے والی ہے جو اس کے ساتھ ہوگی۔ پھر ٹھیک ہے۔ بغداد کے چہرے پر چھائی تشویش غائب ہوئی۔ بغداد نے الف کا دیا گیا پلٹا ہوا کاغذ کھولا۔ کاغذ پر گاہکوں اور ان کے رہائشی علاقوں کے نام تھے جہاں کوچوان کو وہ ساری دوائیاں پہنچانی تھی جنہیں گھوڑا گاڑی میں رکھا گیا تھا۔ وہ اتنی تھیں کہ کوچوان کو اسے ہر ایک گاہک کو دینے میں ہر ہفتہ ضرور لگ جاتا تھا۔ پریسا نے سرائے سے نکلتی لالی کو اپنی طرف تقریباً بھاگ کے آتے ہوئے دیکھا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ انہی کے ہمراہ کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھامی چھوٹی سی گٹڑی اس کے حوالے کی، پھر اس کے گلے لگ گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور جلدی واپس لوٹنا، میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی۔ پریسا اس کے کندھے پر سر رکھے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ جانتی ہوں
تم اپنا خیال رکھنا اور میری کتابیں پڑھ سکتی ہو، وہ میں تمہارے پاس امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ لالی اس کی بات پر ہنسی، پھر آنکھوں میں نمی لیے اسے الگ ہوئی اور اس بات میں سر ہلایا۔ پریسا نے آنکھوں میں آتی نمی کو بمشکل پیچھے دھکیلا۔ وہ پھر سے اکیلے ہونے والی تھی، لیکن اسے یہ کرنا تھا۔ پھر وہ ایلف کی جانب بڑھی جس نے اپنائیت سے اسے اپنی باہوں میں بھینچا۔ پریسا، تمہیں میں نے صرف ایک شرط پر اجازت دی ہے کہ تم وہاں جا کر اسرا خاتون کے پاس رہو گی۔ تمہیں خود کو کسی بھی طرح خطرے میں نہیں ڈالنا۔ اگر تمہارا محل جانا خطرناک ہو تو تم خود کو مصیبت میں نہیں دھکیلو گی، تم واپس آ جاؤ گی۔ سمجھ رہی ہو نا؟ اس کی آواز سرگوشیانہ تھی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں سمجھ گئی، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ ایلف جو اس سے الگ ہو رہی تھی، اس کے خالہ کہنے پر دوبارہ سے خود سے بھنج گیا۔ ہمیشہ غلط وقت پر اس نام سے پکارتی ہو فریسا؟ ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ فریسا نے ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا ایلف خانم، اور ان شیطانوں پر زیادہ بھروسہ مت کیجیے گا، ان کے کان میں کہہ کر اس نے اس کے گال کا بوسہ لیا۔ پھر اسی طرح دوبارہ وہ لالی سے ملی اور بھگی میں بیٹھ گئی۔ بغداد نے ہش کی آواز کے ساتھ گھوڑا گاڑی میں جتے دونوں گھوڑوں کو چابک ماری اور انہیں اس وسیع راستے کی جانب موڑا جو ہامسکوئی کی جانب جاتا تھا۔ اس کی پہلی منزل ہر دفعہ ہامسکوئی ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ بستی یہاں سے نزدیک تھی اور کیس کے اکثر گاہک اسی طرف ہوتے تھے۔ پریسا بھگی میں بیٹھی تو اس نے دوبارہ کھڑکی سے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس دفعہ وہ رو دیتی۔ ایلف اور لالی وہیں کھڑی رہیں جب تک گھوڑا گاڑی وہاں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پریسا کی غیر موجودگی ابھی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ لالی کے حلق میں گولا سا اٹکا تھا اور وہ سسکی۔ ایلف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی گئی ہے لالی، بس ایک ہفتے کی بات ہے، پھر واپس آ جائے گی۔ ایلف نے اس کے کندھے کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیا، البتہ اندھیرے میں لالی ایلف کے بھیگے چہرے کو دیکھ نہ پائی۔ ان دونوں کا رخ رہائشی مکان کی جانب تھا، جبکہ ان سے چند قدم کے فاصلے پر سرائے کے آس پاس درختوں کے بیچ کھڑی مہری کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ پھر وہ درختوں کے درمیان سے نکل کر سرائے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ شہنشاہ سلیمان کے آرام گاہ کے باہر کھڑے دروازے کے سامنے کھڑے ان دو محافظوں میں سے ایک کو دروازہ کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ اس راہداری میں دونوں اطراف جا بجا محافظ کھڑے رہتے تھے۔ شہنشاہ سلیمان 2 گھنٹے بعد آپ سے مل لیں گے، فی الحال وہ آرام کر رہے ہیں۔ وہ سپاہی مؤدب لہجے میں ایک ہی بات تیسری دفعہ دہرا رہا تھا۔ یہ اہم معاملہ ہے، میں نے تمہیں کہا نا کہ انہیں اطلاع دو۔ اس دفعہ شیر کو تیز لہجے میں بولا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ انہیں ابھی فوراً اطلاع دو۔ وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ محافظ کشمکش میں مبتلا تھا۔ پھر اس نے وہ مضبوط دروازہ کھٹکھٹایا جسے نقیب کھولا کرتا تھا۔ نقیب دروازے میں نمودار ہوا، شہنشاہ شیر کو شہنشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ محافظ اطلاع دے کر دوبارہ اپنی جگہ مستعدی کھڑا ہو چکا تھا۔ شیر کو تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ دھکیلتا اندر کی جانب بھاگا۔ نقیب ہکا بکا سے اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ شیر کو نے آرام گاہ کے دروازے پر دستک دی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ شہنشاہ سلیمان اپنے بستر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں قہوے کی پیالی تھی۔ شیر کو وہاں دیکھ کر وہ اچنبھے میں پڑ گئے۔ انہوں نے پیالی بستر پر رکھی۔ طباق میں رکھی گئی ایک غلام ان کے بستر کے قریب کھڑا دوائیوں کی شیشیاں اٹھا رہا تھا جو اس نے ابھی ان کے قہوے میں ملائی تھی۔ شیر کو، تم یہاں؟ چچا جان، میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں آپ اس کا شاید یقین نہیں کریں گے۔ داؤد اسی محل میں ہے۔ وہ رہاسا ہو رہا تھا۔ سلیمان سلطان ایک دم کھانسے پھر ہنس پڑے۔ شیر کو، تم نیند سے اٹھ کر آئے ہو یہاں؟ ہاتھ سے بستر پر اشارہ کیا۔ وہ ان کے اشارے پر ان کے بستر کے قریب گیا۔ میں یہ خبر آپ کو سالگرہ والے دن دینا چاہتا تھا، لیکن میموس صاحب نے اسے قید میں ڈال دیا ہے۔ شیر کو، وہ ایسے اچانک نہیں آ سکتا، ورنہ ہمارے ڈھونڈنے پر مل جاتا۔ چچا جان، بابا بھی اسے پہچان گئے ہیں، وہ تیزی سے بولا۔ شہنشاہ سلیمان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کچھ سمٹی۔ وہ آپ کو ابھی اس لیے نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کے متعلق تفصیلات جاننا چاہ رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سلیمان سلطان نے نقیب کو بلائے جانے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حاضر ہو چکا تھا۔ میموس نے کسے قید میں ڈالا ہے؟ انہوں نے لبوں کے قہوے کی پیالی لگائی اور ایک گھونٹ بھرا۔ سالے مراد کا رشتہ دار ہے جو میموس کے ساتھ لارا خانم کے قتل پر کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس سے آپ کا ترکش اور کمان برآمد ہوئے ہیں۔
وہ اس کے پاس کیسے پہنچے؟ اس کے ماتھے پر بل واضح ہوئے۔ میموز صاحب اسی کا پتہ لگا رہے ہیں۔ چچا جان، اگر آپ کو میری بات پر شک ہے تو مجھے جو چاہے سزا دے سکتے ہیں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولا۔ شہنشاہ سلیمان نے ایک نظر شیرکو کو دیکھا، پھر نقیب کو۔ اس قیدی کو یہاں سے لے آؤ۔ نقیب کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ میں سمجھا نہیں جہاں پناہ، اس قیدی کو یہاں لے کر آؤ۔ میں خود اس سے پوچھوں گا کہ اس کے پاس وہ ترکش اور کمان کہاں سے آئے۔ جو حکم۔ نقیب نے سر اٹھایا اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ 11واں باب، سایہ شر۔ کوئی شخص برائی کو اس لیے نہیں چنتا کہ وہ برائی ہے، بلکہ وہ اسی خوشی سمجھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ شہنشاہ سلیمان کی پرآسائش اور وسیع آرام گاہ میں اس وقت شہنشاہ سلیمان اور شیرکو سمیت 6 افراد تھے۔ مورخ تبریز ہمیشہ کی طرح اپنی سنہری حلال والی لاٹھی تھامے ہوئے تھا۔ مشیر خاص سلیم اور ہان کا چہرہ الجھن اور حیرت بھری کیفیات کے باعث بوکھلایا ہوا سا تھا، جبکہ میموز اس کے ماتھے پر بل تھے، البتہ الجھن اس کی آنکھوں سے بھی جھلک رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے کسی نوجوان کے پاس سے شاہی اسلحہ برآمد کیا ہے۔ شہنشاہ سلیمان کی نظروں کا مرکز میموز تھا۔ تبریز بین کے سوال پر میموز کی جانب گردن موڑ گیا۔ یہ خبر کچھ دیر پہلے ہی انہیں دی گئی تھی اور انہیں خلاف معمول شہنشاہ کے آرام گاہ میں طلب کر لیا گیا تھا۔ نقیب دروازے کے پاس ہاتھ باندھے مستعد مؤدب استادہ تھا۔ حضور، میں بات کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ میموز ہاتھ باندھتے احترام سے ایک قدم آگے آیا۔ میں نے شاہی اسلحہ برآمد نہیں کیا، وہ نوجوان خود ہی میرے پاس لے آیا تھا۔ شیرکو کا ننھا سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شہنشاہ سلیمان نے اسے اپنی بازو کے حالے میں لے رکھا تھا۔ وہ مسلسل لب چبائے جا رہا تھا اور اس کا معصوم ذہن فی الحال داؤد سلطان کی فکر میں تھا۔ یہاں ہوتی سنجیدہ باتیں ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر وہ خود تمہارے پاس شاہی اسلحہ لے کر آیا تھا تو اسے فوراً مجرم کیسے مان لیا تم نے میموز؟ شہنشاہ سلیمان اچنبے سے بھرپور لہجے میں بول پڑے۔ میموز پہلو بدل کر رہ گیا۔ بہرحال اس نے بات کیا کی؟ وہ چاہتا تھا میں اسے اس اسلحے کے بارے میں بتاؤں، لیکن شاید وہ کوئی چال چل رہا ہے۔ شہنشاہ سلیمان وہ کافی شاطر نوجوان ہے، اسے اندر بھجواؤ۔ شہنشاہ سلیمان کے ماتھے پر گہرے بل نمودار ہوئے۔ ایسا لگتا تھا وہ میموز کی اس نوجوان کو بنا کسی تفتیش کے گرفتار کرنے پر سخت مایوس ہوئے ہوں۔ چاہے وہ کوئی بھی تھا، لیکن میموز کا اس طرح غیر ذمہ دارانہ رویہ کسی طرح سے بھی بطور ایک سراغ رسا ٹھیک نہیں تھا۔ شیرکو ان کے پہلو میں سیدھا ہو بیٹھا۔ نقیب پلٹا اور باہر چلا گیا۔ سلیمان سلطان کی نگاہیں دروازے پر تھی۔ کمرے میں گویا سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ 2 سپاہیوں کے ہمراہ اس دراز قد نوجوان کو لایا گیا۔ اس کے ہاتھوں کو رسی سے باندھا گیا۔ اس کے جھکے ہوئے سر کے باعث وہ اس نوجوان کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اسے ان کے بستر کے عین مقابل کھڑا کیا گیا۔ البتہ دونوں سپاہی کسی اندیشے کے تحت اس کے دونوں بازو سختی سے تھامے ہوئے تھے۔ اس کے ماتھے پر پھیلے بال اس کے سیاہ بھموں کو تقریباً ڈھکے ہوئے تھے۔ نوجوان، یہ شاہی اسلحہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ ان کی بھاری آواز داؤد سلطان کو اپنے کانوں میں سنائی تھی۔ شہنشاہ سلیمان نے اسے چہرہ اٹھاتے دیکھا۔ اس نے سرمئی آنکھیں ان کی جانب اٹھائی جو ہم رنگ سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ داؤد سلطان کے دل نے ایک کروٹ لی۔ اب تک کے سارے خدشات جو ذہن میں ہی ابھرتے تھے اور دم توڑتے تھے، پھر اس پر حملہ کر بیٹھے۔ اس چہرے کے خد و خال نے سلیمان سلطان کا جسم ساکت کر دیا اور چہرہ جسے انہوں نے خود سپرد خاک کیا تھا، اس کی جھلک اس نوجوان کے نقوش میں زندہ دکھائی دے رہی تھی۔ پاس ہی کھڑے مشیر سلیم اور ہان کا منہ بے یقینی کے عالم میں اد کھلا تھا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتفاق ہو سکتا ہے شاید۔ لب بھیجتے اس نے اپنے شہنشاہ کو دیکھا جو کسی مجسمے کی مانند کسی بھی حرکت سے آ رہی تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اہروان کی سلطنت پر بجلی گری ہو اور اہروان کا سلطان اس کی نظر ہو گیا ہو۔ انہیں لگا ایک آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے جو ان کے ماضی کو پیش کر رہا تھا۔ ملکہ گل نہال کی یاد شدت سے انہیں محسوس ہوئی۔ تم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ اسلحہ؟ میموس نے سلیمان سلطان کے الفاظ سخت لہجے میں دوبارہ دہرائے۔ یہی میں آپ سے کہنے آیا تھا میموس صاحب کہ یہ اسلحہ میرے پاس بچپن سے ہے اور میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ اس اسلحے کو پہچانتے ہیں کہ نہیں۔ اس کی بھاری آواز میں ناگواری تھی، ماتھے پر ناگواری کے باعث بل پڑے تھے۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا تھا، لیکن یہ شخص جس کو وہ کوئی سمجھدار
سراغ رساں سمجھ رہا تھا، اتنا بے وقوف تھا۔ وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا، نہ تو اس نے کسی قسم کی پوچھ گچھ کے لیے کوئی آدمی بھیجا، نہ ہی خود معاملے کی نوعیت جاننے کے لیے قید خانے آیا۔ شیرکو کی میموز پر جمی نگاہوں میں سخت ناپسندیدگی تھی۔ وہ پریشان اور غصے میں لگ رہا تھا۔ میموز کے لیے اس نوجوان کے پاس شاہی اسلحے کا ہونا ناقابل ہضم بات تھی۔ اس کے ہاتھ کھولو، سلیمان سلطان اس پر نثر جمائے بے ساختگی کے عالم میں بولے۔ کمرے میں موجود نفوس نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ سلیم اورحان ان کے قریب آیا۔ مورخ تبریز اپنی جگہ کھڑا تھا، سنہرے ہلال والی لاٹھی تھامے۔ اس کی آنکھوں میں ان سب کی طرح حیرانی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان کو پہلے ہی دیکھ کر وہ پر یقین تھا کہ اس کا سلیمان سلطان سے کوئی تعلق تھا، لیکن اس نے ہمیشہ حالات کو خود بخود سامنے آنے کو ترجیح دی تھی، اور ہمیشہ معاملات کو دور سے پرکھنا اس کے لیے زیادہ آسان رہا تھا۔ سلطان، یہ نوجوان قیدی ہے، اس کے ہاتھ کھلوانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سلیم نے بے جان سا اندیشہ ظاہر کیا۔ سپاہی ماحول کی سنگینی اور سلطان سلیمان کے حکم کے باعث شش و پنج میں مبتلا تھے۔ شہنشاہ نے سلیم اورحان پر ایک تیز نظر ڈالی، جس پر اس نے فوراً سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ عجلت سے اس بندھے ہاتھ کو کھولنے لگے۔ اس کے فوراً بعد شہنشاہ سلیمان نے سلیم اورحان کے علاوہ سب کو باہر جانے کا حکم دیا۔ وہ سب حیرت سے اپنے اور سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار پھیلے تھے، شدت جذبہ سے چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ داؤد، ان کے لب پھڑپڑائے۔ سلیم، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا داؤد ہے۔ سلیم اورحان تیزی سے انہیں سہارا دینے کے لیے سلیمان سلطان کی جانب لپکے تھے۔ میرے بیٹے، میرے سلطان، اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ یہ شخص اس سلطنت کا شہنشاہ اسے ایسے مخاطب کر رہا تھا۔ وہ دراز قد اور کسرتی جسم والا وجیح نوجوان ششدر سا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے انداز سے وہ صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ زمین اس کے پیروں تلے سرک رہی تھی۔ شیرکو کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا۔ وہ بستر سے اترا۔ شہنشاہ سلیمان نے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ ان کے قریب کھڑے غلام نے بھی انہیں سہارا دینا چاہا، جسے انہوں نے روک دیا۔ سلیم اورحان سر جھکائے گویا ہوش کھو دینے کو تھا۔ کیا واقعی شہزادہ احروان مل چکا تھا؟ اس کا ذہن بار بار یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ یکدم سے کوئی خیال آیا۔ دور کھڑا شیر کو اب منہ بسورے گویا رو دینے کو تھا۔ دونوں ہاتھ بے ساختہ منہ پر رکھ دیے۔ داؤد سلیمان سلطان کو اپنے مقابل لاتا دیکھا۔ وہ اس کے قریب آ رہے تھے۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ کوئی طاقت تھی جو اسے خود اور ان کے درمیان محسوس ہو رہی تھی، گویا اس کی سانسیں کھینچی جا رہی ہوں۔ حضور، سلیم اورحان سرعت سے شہنشاہ سلیمان اور داؤد سلیمان کے درمیان آیا۔ میں آپ کو روکنے کی اس کی جسارت کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں آپ اس وقت گہرے جذبات کے زیر اثر ہیں، لیکن اس نوجوان کا شہزادہ داؤد ہونا ایسے فوراً ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پہلے ہر چیز کو ٹھیک سے جانچنا چاہیے۔ پھر وہ پلٹا اور اس نے اس کا گریبان نیچے کھینچ ڈالا۔ اس کی گردن کے عین نیچے ایک باریک مگر گہرا نشان تھا، گویا کوئی تیز دھار شے سے کاٹا گیا ہو۔ داؤد، اس شخص کی اس حرکت پر دم بخود ہو گیا تھا۔ اسے شیرکو کی یہ حرکت یاد آئی، اس کے جسم پر ہر چوٹ مدمل ہو جاتی تھی، لیکن یہ نشان کیوں نہیں ہٹتا تھا؟ اس نے اسے بہت وقت تک پریشان کیے رکھا تھا، لیکن پھر اس نے اس کی فکر چھوڑ دی تھی۔ وہ ان غیر معمولی چیزوں کا عادی ہو چکا تھا، اور زندگی کے ان گرم سرد حالات نے اسے خود سے متعلقہ رازوں پر حیران ہونا بھلا دیا تھا۔ سلیم اورحان، جو وہاں اس کے نشان کی موجودگی کے لیے تیار نہیں تھا، اب پھٹی نظروں سے اس کی گردن کے نشان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سرعت سے بکھلا کر پیچھے ہٹ گیا اور تعظیماً جھک سا گیا۔ سلیم، اولاد کو پہچاننے کے لیے والدین کو نشانیاں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم صاحب اولاد ہوتے ہوئے اس بات کی حقیقت کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ سلطان، مجھے معاف کیا جائے۔ اس کی شرمندہ آواز کمرے میں گونجی۔ آرام گاہ کے مضبوط آرائش دروازے کے باہر کھڑے اگلے لمحات جاننے کے لیے بے صبر میموس اور تبریز شش و پنج میں مبتلا تھے۔ کچھ مزید اثر و سوق والے افراد وہاں جمع ہو چکے تھے۔ لمحہ بھر میں اس وسیع راہداری میں اس کی دیواروں پر سنہری باریک نقش اور زمین پر سرخ قیمتی قالین بچھے تھے۔ جڑی کئی راہداریوں میں ہلچل پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ داؤد سر جھکائے شہنشاہ کے ادب میں کچھ پیچھے قدم ہوتا، وہ اس کے بغل گیر ہو گئے۔ کچھ دیر کے لیے وہ کچھ محسوس نہ کر سکا، پھر کسی گہرے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کتنا ڈھونڈا ہے میں نے تمہیں داؤد، یہ آنکھیں یعقوب کی طرح بینائی کھو دینے کے قریب تھی۔ میرا یقین تمہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ مجھے یقین تھا میری محبت، اس خون کی کشش تمہیں ایک دن خود میرے پاس لے آئے گی۔ ان کی آنکھوں میں
تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ اس کی اپنی آنکھیں شدت کے احساس سے سرخ ہو چکی تھی، جبڑا سختی سے تن گیا تھا، ذہن میں بکھری ہوئی کڑیاں جو اسی طرف اشارہ کر رہی تھیں اور وہ انہیں جھٹلاتا جا رہا تھا، ایک کے بعد ایک مضبوطی سے جڑتی گئی۔ داؤد سلطان، انہوں نے کئی دفعہ اس کا نام یکے بعد دیگرے کہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا میری یہ پکار اب خالی نہیں جائے گی۔ اس کا جواب دینے والا اب موجود ہے، اب میں محض اس نام کی بے بس آہیں نہیں بھروں گا۔ اپنی پیٹھ پر اسے محسوس ہوتا ان کا بخار کے باعث گرم ہاتھ تھپکی دیتے ہوئے لرز رہا تھا۔ اس حدت میں، اس نرمی اور اس ہاتھ کی کپکپاہٹ میں کچھ ایسا تھا جسے اس نے آج محسوس کیا۔ اس کی بے رنگ دنیا میں رنگ سا اترتا دکھائی دینے لگا۔ دل کی دھڑکن تیزی سے تیز تر ہوتی گئی۔ زندگی کے دیے گئے جلتے زخموں پر گویا کوئی ٹھنڈا مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ سالے مراد کی سنائی گئی کہانی کے خالی حصے پر ہوتے گئے۔ کوئی درد تھا جو اندر ہی اندر اٹھتا جا رہا تھا۔ قسمت کے صندوق میں قید دنیا کے اس دریا نے اسے کہاں کہاں پٹکا تھا۔ اس نے بے ساختہ خود سے بغیر اس شخص کو اپنی مضبوط باہوں کے گرفت میں لے لیا تھا۔ سلیم اور کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی سفید داڑھی کو بھگونے لگے تھے۔ اس نے شہنشاہ سلیمان کو ان ماہوں سال جتنا اپنے بیٹے کے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ انہیں لگتا تھا کسی دن اس غم کے باعث وہ زندگی ہار بیٹھیں گے۔ اس کے انتظار میں محل کے دروازے کو تکتے تکتے وہ اپنی بینائی کھو بیٹھیں گے۔ وہ خود یہی سمجھتا رہا کہ شہزادہ اہروان کو اغوا کرتے ہی قتل کیا جا چکا ہوگا، لیکن اس خیال کا اظہار وہ اپنے سلطان کے سامنے کبھی نہ کر سکا۔ اگر وہ اس امید کے سہارے زندہ تھے تو وہ کبھی ان کی اس امید کو ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سلطنت اہروان کا وارث لوٹ آیا ہے۔ نہ جانے اس کے پاس سنانے کو کون کون سی داستانیں تھی۔ سلیم اور اپنی خوشی کا اظہار تک نہیں کر پا رہا تھا۔ گومگو سے اس حالت میں اس نے بے ساختہ شیر کو گلے سے لگا لیا، جو اپنے چچا اور داؤد سلطان کو دیکھتے دیکھتے رو پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے باغ میں داؤد سلطان پر پڑنے والی پہلی نظر کئی ثبوتوں کو اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اسے پہچان گیا ہے تو شہنشاہ سلیمان کو لمحہ تک نہیں لگے گا۔ سلیمان سلطان کے بستر کے قریب کھڑے غلام کی آنکھیں بھی اشک برسا رہی تھی۔ اس غلام نے آج پہلی بار اپنے سلطان کی سرمئی مایا ہوتی آنکھوں میں زندگی کو لوٹتے دیکھا تھا۔ ان آنکھوں کی چمک آج سب کچھ خیرہ کر دینے والی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔